گل پلازہ سانحے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت بننے والی تحقیقاتی کمیٹی نے 20 صفحات پر مشتمل رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کو ارسال کی، جس کے بعد سندھ حکومت نے گل پلازہ سانحے کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا، اور آج سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ حکومت کا خط رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ خط میں سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج کو نامزد کرنے کا کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی گئی حتمی تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمارت میں آگ بجھانے کا کوئی مؤثر اور مناسب نظام موجود ہی نہیں تھا۔ اس میں اسپرنکلر سسٹم، ہائیڈرنٹ سسٹم اور فائر الارم سسٹم کی عدم موجودگی شامل تھی۔ نہ تو راستوں کی درست نشاندہی کی گئی تھی اور نہ ہی ہنگامی انخلاء کا کوئی تحریری پلان موجود تھا۔ جہاں فائر ایگزٹ موجود تھے وہ یا تو بند تھے یا ان پر تجاوزات قائم کر دی گئی تھیں۔ مختلف منزلیں وینٹیلیشن ڈکٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے آگ گراؤنڈ فلور سے تیزی کے ساتھ اوپر کی منزلوں تک پھیل گئی۔ گل پلازہ یونین کے صدر تنویر پاستہ نے بیان دیا کہ وہ جاوید، فراز آصف اور دیگر دفتری عملے کے ساتھ فوراً نیچے سے فائر سلنڈر اٹھا کر اوپر کی منزلوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے آگ بجھانے کی پوری کوشش کی مگر آگ کی شدت کے باعث اس پر قابو نہ پا سکے۔ انہوں نے کے الیکٹرک کے ملازم ساجد نور کو فون کیا اور بجلی بند کرنے کو کہا۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ بعد پورے پلازہ کی لائٹس بند ہو گئیں۔ تنویر پاستہ کے مطابق تقریباً رات 10:50 پر فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی موقع پر پہنچی، تاہم 15 سے 20 منٹ کے بعد اس میں پانی ہی ختم ہو گیا۔ اس کے 10 سے 15 منٹ بعد باقی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر دکان سے ماہانہ 1500 روپے مینٹیننس فیس وصول کرتے تھے، جس سے مجموعی رقم 17,31,000 روپے بنتی ہے۔ گل پلازہ میں زیادہ تر لوگ کرایہ دار تھے۔ پلازہ کی مالکہ یاسمین گل اور ان کا بیٹا فیضان ہیں، جو اس وقت لندن میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازہ میں کل 16 دروازے تھے، جن میں سے 13 گراؤنڈ فلور پر اور باقی تہخانے میں تھے۔ 5 دروازے امیجنا روڈ کی طرف تھے، 5 دروازے ڈی سی ساؤتھ آفس کی طرف تھے اور 6 دروازے دوسرے روڈ کی جانب تھے۔ عام طور پر مارکیٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام دروازے رات 10:30 سے 45 منٹ کے درمیان بند کر دیے جاتے تھے، جبکہ ڈی سی ساؤتھ کے دفتر کی جانب واقع گیٹ نمبر 7 رات 11:30 تک کھلا رہتا تھا۔ ہفتے کے دن دروازے رات 11:15 سے 11:30 کے درمیان بند کر دیے جاتے تھے۔ تنویر پاستہ نے مزید بتایا کہ گل پلازہ کی عمارت میں کوئی فائر الارم موجود نہیں تھا، تاہم آگ لگنے کے وقت عمارت میں 100 فائر سلنڈر اور 60 سے 65 فائر بالز موجود تھے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پلازہ کے اندر موجود تجاوزات بھی ہٹوائی تھیں، جو لوگوں نے اپنی اشیاء جالیوں کے سامنے رکھ کر قائم کر لی تھیں۔ پلازہ کی ہر منزل پر تقریباً 10 وینٹیلیشن پوائنٹس موجود تھے۔ مسجد کے خادم نے بھی مسجد کے ارد گرد تمام راستے کھول دیے تھے، جن کے ذریعے بہت سے لوگ باہر نکل آئے۔ تنویر پاستہ کے مطابق جب آگ لگی تو 8 سے 10 فائر سلنڈر استعمال کیے گئے اور استعمال کے دوران ہی آگ تینوں سمت میں پھیل گئی۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ گل پلازہ کے لیے فائر سیفٹی آڈٹ سول ڈیفنس کی جانب سے 16 جولائی 2025 کو کیا گیا، جو اگست 2025 سے اپریل 2026 تک مؤثر تھا۔ اس دوران ڈرائی کیمیکل پاؤڈر والے 62 فائر ایکسٹنگوشرز، کاربن ڈائی آکسائڈ کے 18 فائر ایکسٹنگوشرز اور 32 فائر بال دستیاب پائے گئے، تاہم نہ کوئی فائر ہائیڈرنٹ یا ہوز ریل پوائنٹس موجود تھے اور نہ ہی فائر پمپ ہوز دستیاب تھے۔ سول ڈیفنس نے ان ضوابط پر عمل نہ ہونے کے باعث 20 مئی 2024 کو گل پلازہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا اور 12 جولائی 2025 کو سول ڈیفنس کی تکنیکی تربیت سے متعلق ایک اور نوٹس بھی جاری کیا۔ چیف فائر آفیسر KMC کی جانب سے گل پلازہ کا فائر سیفٹی آڈٹ 7 دسمبر 2023 کو کیا گیا۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ پانی کے زیر زمین اور بالائی ٹینک موجود تو تھے، مگر انہیں آگ بجھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ کوئی واٹر ہائیڈرنٹ سسٹم نصب نہیں تھا، کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا۔ فائر ایکسٹنگوشر نصب اور فعال تھے، مگر نہ کوئی اسپرنکلر سسٹم، نہ ہی فائر الارم سسٹم اور نہ ہی ہوز ریل موجود تھی۔ فائر فائٹنگ کے حفاظتی انتظامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق آگ نیو توکل فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں لگی، جو نعمت اللہ کی ملکیت تھی۔ واقعے کے وقت نعمت اللہ دکان پر موجود نہیں تھے اور انہوں نے اپنے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کو دکان پر چھوڑ رکھا تھا۔ حذیفہ نے ماچس جلائی، جو اتفاقاً مصنوعی پھولوں پر جا گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ آسانی سے آگ پکڑنے والے مواد کی وجہ سے آگ نے دکان کے اندر تیزی سے شدت اختیار کر لی اور فوراً ملحقہ دکانوں تک پھیل گئی۔ پڑوس کی ایک دکان میں کام کرنے والے ملازم طلحہ نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فلور کے چوکیدار نے آگ لگنے کے تقریباً 5 منٹ بعد شارٹ سرکٹ سے بچاؤ کی معمول کی کارروائی کے تحت بجلی بند کر دی۔ تاہم اس اقدام سے عمارت کے اندر موجود تقریباً 2000 سے 2500 دکانداروں، مزدوروں اور گاہکوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔
غیر محفوظ وائرنگ اور ایئر کنڈیشننگ یونٹس اور کھلے ہوئے پائپوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ عمارت میں تہخانے کے علاوہ کوئی مرکزی ایئر کنڈیشننگ نظام موجود نہیں تھا۔ دکانداروں کی جانب سے الگ الگ نصب کیے گئے اے سی یونٹس کی نالیاں پلازا کے اندر راہداریوں سے گزرتی ہوئی دروازوں کے اوپر بنے ہوئے شیڈز تک جاتی تھیں۔ بہت ہی کم وقت میں انہی ڈکٹس کے ذریعے آگ بیرونی دروازوں کی چھت تک جا پہنچی۔ آگ لگنے کے بعد گراؤنڈ فلور کے 3 سے 4 دروازے کھلے ہوئے تھے، جبکہ کچھ دروازے بھاگتے ہوئے دکانداروں اور گاہکوں نے توڑ کر کھولے۔ میزانائن فلور سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں صرف 4 تنگ سیڑھیاں، مسجد کی طرف سے ایک راستہ اور ایک چڑھائی تھی جو گراؤنڈ فلور کی طرف جاتی تھی۔ چونکہ آگ گراؤنڈ فلور پر پھیل چکی تھی، جس سے سیڑھیوں اور راستوں میں گہرا دھواں بھر گیا تھا، اس لیے لوگ دکانوں کے اندر ہی پھنس گئے۔ رپورٹ کے مطابق رات 10:50 سے رات 10:55 کے درمیان ہی آگ تیسرے درجے کی شدید آگ میں تبدیل ہو چکی تھی، جس نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور فائر فائٹنگ کا سامان تقریباً غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو واٹر باؤزرز کے ذریعے پانی فراہم کرنے میں نمایاں تاخیر ہوئی۔ پانی کی پہلی سپلائی واٹر باؤزر کے ذریعے رات 11:53 پر موقع پر پہنچی، جبکہ مسلسل اور بلا تعطل فراہمی رات 12 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ میزانائن فلور پر پھنسے ہوئے تھے، تاہم فوری طور پر لوہے کی جالیاں کاٹنے اور لوگوں کو نکالنے کے لیے میٹل کٹر دستیاب ہی نہیں تھے۔ فائر فائٹرز کے پاس مناسب آلات، حفاظتی سامان، ضروری تربیت اور مہارت موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی شدید آگ سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پولیس کی جانب سے جائے وقوع کو گھیرے میں لینے اور ہجوم پر قابو پانے کے انتظامات مؤثر نہیں تھے، جس کے نتیجے میں آگ بجھانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ عمارت میں آگ بجھانے کا مناسب سامان موجود نہیں تھا، نہ فائر ایگزٹ تھے اور نہ ہی فائر فائٹنگ کے لیے مناسب داخلی راستے تھے۔ کھڑکیاں اسٹیل اور کنکریٹ کے بلاک سے بند کر دی گئی تھیں، جس سے ریسکیو آپریشن مزید مشکل ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اندر اور باہر دونوں جانب گہرا دھواں پھیل گیا، جس نے حد نگاہ اور ہوا کے معیار کو شدید متاثر کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کے ایم سی، سول ڈیفنس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کئی بار فائر آڈٹ کیے گئے تھے، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ٹھوس فالو اپ کارروائی نہیں کی گئی۔ نہ کوئی مناسب فائر سیپریشن سسٹم موجود تھا، نہ اسپرنکلر سسٹم، نہ ہائیڈرنٹ سسٹم، نہ فائر الارم سسٹم، نہ راستوں کی واضح نشاندہی اور نہ ہی ہنگامی انخلا کا کوئی تحریری پلان موجود تھا۔ جہاں کہیں اخراجی راستے تھے بھی وہ یا تو بند تھے یا ان پر تجاوزات قائم تھیں۔ مختلف فلورز وینٹیلیشن ڈکٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جس کے باعث آگ گراؤنڈ فلور سے تیزی سے اوپر کی منزلوں تک پھیل گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ عمارت کی انتظامیہ نے اور نہ ہی متعلقہ اداروں نے کبھی باقاعدہ ہنگامی اخراج کی مشقیں کرائی تھیں۔ اس ہولناک آگ کی ایک اہم وجہ منظور شدہ بلڈنگ پلان میں ایسی تبدیلیاں تھیں جو حفاظت اور ماحول کو نظر انداز کر کے کی گئیں۔ دکانوں کی تعداد 1102 سے بڑھا کر 1153 کر دی گئی، جبکہ سیڑھیوں کی چوڑائی نمایاں طور پر کم کر دی گئی اور دروازوں کی تعداد بھی 18 سے گھٹا کر 13 کر دی گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور پھر گل پلازا جل گیا اور 73 جانیں چلی گئیں۔